اس کے حوالے بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ کیا پتا وہ یارو، مجھے تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری تو کشتی تھی ڈوبی جہاں تو پانی کم تھا۔ آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب، ہمارے مودی جی نے آل پارٹی بلائی ہے، اس پہ ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 2 سال کے بعد جب 5 اگست 2019 سے آج پہلی بار آل پارٹی میٹنگ ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے پرائم منسٹر آف انڈیا ہمارے مودی جی سے اور امت شاہ جی سے اپیل کرتا ہوں، جو 5 اگست 2019 ہماری پوزیشن تھے وہ بحال کیا جائے، تبھی جموں کشمیر کے لوگ سکھ چین سے زندگی یہاں بسر کر سکتے ہیں۔ دوسری، جو ہمارے ڈیلیگیشن دلی جا رہے ہیں، اس میں ہیں غلام نبی آزاد صاحب اور غلام احمد میر صاحب جو کانگریس کی طرف سے، اور تارا چند جی صاحب اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور محبوبہ مفتی جی، یوسف تارگامی صاحب، جتنی بھی ہے پارٹی کے لیڈران اور مظفر شاہ صاحب، میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کرسی کے لیے نہیں کرنا ہے، جو ہمارے 5 اگست 2019 میں ہماری پوزیشن تھے وہی اسی پر فوکس کرنا ہے، وہی بات کرنا ہے، وہی ہم کو چاہے، جموں کشمیر کے لوگوں کو وہی پوزیشن چاہے۔ 5 اگست 2019 370 اور 35A ہم کو وہ واپس ملنا چاہیے، یہی جموں کشمیر کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ محمد شفیع صاحب، بی جے پی نے مینیفیسٹو میں ہی پہلے ہی الیکشن جو لڑا تھا، انہوں نے ان کے مینیفیسٹو میں پہلے ہی تھا کہ آرٹیکل 370-35A کو ہم ختم کریں گے، اسی بات پہ انہوں نے الیکشن لڑا، کہیں نہ کہیں بی جے پی کامیاب بھی ہوگی۔ میرا سیدھا سوال ہے، محبوبہ مفتی جب پی ڈی پی کی سرکار تھی کولابریشن وتھ بی جے پی دونوں کا، تو محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہاں پہ جھنڈا کوئی نہیں اٹھائے گا اگر آرٹیکل 370 یا 35A کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد بھی سیاست کہیں نہ کہیں گرم ہے، کہیں نہ کہیں اپنے مفاد اور اپنے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے۔ عام لوگوں کا کیا، عام جنتا کا کیا؟ تو ہم وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں، ہم تو یہ کانگریس پارٹی وہ سیاست نہیں کر رہی ہے جو کرسی کے لیے کر رہے ہیں۔ کانگریس پارٹی صرف غریب جنتا کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کے بہبودی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ نے حال ہی دیکھا بیان جو ہمارے پی چدمبرم صاحب، اس نے کہا کہ 370 کے بارے میں اور 35A کے بارے میں، یہ تو آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ ہمارے کانگریس پارٹی واحد ایک پارٹی ہے جس نے انہوں نے سٹیپ اٹھایا۔ انہوں نے ٹویٹ کر کے خالی بتایا کہ سٹیٹ ہوڈ پہ بات ہوگی۔ سٹیٹ ہوڈ، پہلے سٹیٹ ہوڈ بھی چاہیے تو 370 اور 35A، یہ کانگریس کا منشور یہی ہے، ہم کو وہ واپس چاہیے، ہم کو اسی پر فوکس کرنا ہے، لڑائی لڑنی ہے، اسی پر لڑیں گے لڑائی۔ اگر انہوں نے 370 35A ختم کیا ہے، کون سا ترقی کیا ہمارے بھارت نے، کون سا فائدہ مل گیا بھارت کو؟ ایک فائدہ مل گیا جو بھاجپا سرکار کو اس سے فائدہ مل گیا، جو انہوں نے اپنی کرسی جیت درج کی ہے، وہ فائدہ مل گیا، باقی اس سے ہمارے بھارت نے کوئی ترقی نہیں کیا ہے۔ شفیع صاحب، کہیں نہ کہیں افواہ آ رہی ہے کہ کشمیر کو جو ہے اس کے کچھ پارٹس جو ہیں ان کو سپریٹ کیا جائے گا، ان کو جموں کے ساتھ جوڑا جائے گا یا لداخ کے ساتھ، یہ افواہ ہی رہے گی یا یہ کہیں پہ سچ بھی ہے؟ یہ تو افواہ بازی چل رہی ہے، اس پہ دھیان نہیں دینا ہے۔ جب یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ، اس کے لیے خون کا قطرہ دینے کے لیے ببر شیر تیار ہے، یہ کبھی کرنے نہیں دیں گے۔ جب تک کشمیر دھرتی پر ببر شیر زندہ ہے تب تک یہ کرنے نہیں دیں گے۔ ہمارا حصہ لداخ کا انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے، وہ واپس لائیں گے، یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہمارا جموں کشمیر لداخ انشاءاللہ یہ ایک دن ایک ہی رہے گے۔
یہ کب تک ٹکے گا یہ ظلم؟ یہ کب تک جموں کشمیر کے لوگ یہ برداشت کر سکتے شبیر ہیں؟ صاحب اس کے بعد یہ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنگھ نے ٹویٹ کر کے بتایا یہ سارے رومر جو ہے آفا بازی، اس پر دھیان مت دو. یہ تو صحیح، میں بھی بول رہا ہوں کہ آفا بازی نہیں، اس پہ دھیان. آپ نے اس سے پہلے پریس کانفرنس بلائی، بتایا 200 کمپنیاں یہاں پر آرمی کے جوان ہندوستان گورنمنٹ نے پہنچائے ہیں. میں نے یہی بولا ہے کہ اگر بھارت نے، ہندوستان گورنمنٹ نے یہاں 200 کمپنیاں بھیجا، یہ کس لیے بھیجا ہے؟ کیا جموں کشمیر کے لوگوں کو یہاں اور شورش پیدا ہوگی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ یہی بلایا میں. باقی جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ اس پہ دھیان نہیں دینا. جب یہ ہو جائیں گے انشاءاللہ اکیلے ببر شیر خون دینے کے لیے تیار ہوں. میں نہیں وہ لیڈر ہوں جو جموں کشمیر کے لوگوں کو بکھائے گا، روڈوں پر نکلے گا. میں وہ لیڈر نہیں ہوں، میں اکیلے لڑوں گا مرتے دم تک. آج محمد شفیع صاحب کشمیر کی جو پولیٹیشین ہیں باہر جا رہی پی ایم نریندر مودی سے ملنے کے لیے، تو کون سے ایسی چیزیں رہنی چاہیے دلی کے سامنے؟ کون سی ایسی چیزوں پہ بات ہونی چاہیے؟ آپ نے بتایا آرٹیکل 370 35A یا اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں، تو کون سے ایسے مدعے رہنے چاہیے نریندر مودی کے سامنے جس پہ ہم کشمیر کے عوام کے حق میں فیصلہ؟ ایک تو یہ مدعا رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے اسٹیٹ ہوڈ ہم کو واپس چاہیے. دوسرا 35A اور 370 وہ جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ہے، وہ واپس ملنا چاہیے. تیسرا پوائنٹ، جو ہمارے جموں کشمیر کا یوتھ ہے جو آج ڈرگ سے مبتلا ہے، جو آج ہمارے بچے خودکشی کر رہے ہیں، یہ پوائنٹ بھی رکھنا اس میں. اور مرکزی سرکار نے کہا ہمارے جموں کشمیر کے بچوں کو کہ یہاں بڑے بڑے پروجیکٹ کھولو، کارخانے کھولو. اگر انہوں نے کارخانے کھولے، بڑے بڑے پروجیکٹ کھولے ہیں، اگر انہوں نے زمین بیچ کر وہ بڑے بڑے کارخانے کھولے ہیں، پروجیکٹ کھولے ہیں، آج بینک ان کو CC لمٹ کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ ان کو آج بینک جواب کر رہے ہیں. کیا یہ مرکزی سرکار کے کھوکھلے دعوے ہیں؟ اس پر فوکس کرنا ہے جو جموں کشمیر کا یوتھ ہے. میں چیئرمین صاحب جو J&K بینک کا چیئرمین ہے، اس پہ بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خاص کر جموں کشمیر کا یوتھ ہے جنہوں نے بڑے بڑے کارخان کھولے ہیں، ان پر توجہ دے دو، ان کو CC لمٹ اور بڑھاؤ، جیسے ہمارے بچے کچھ بزنس کی طرف آ جائیں گے. اور ابھی تو ہمارے پاس مرکزی سرکار کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ان کے، وہ روزگار کے کچھ کریں گے. کہ میں یہی میسیج دیتا ہوں جو جموں کشمیر کے بچوں سے کہ خاص کر پڑھائی کی طرف دھیان دے دو، بزنس کی طرف دھیان دے دو. انشاءاللہ ببر شیر زندہ ہے، ببر شیر آواز اٹھاتے رہیں گے. ببر شیر کبھی آواز جموں کشمیر کے لیے دبانے نہیں دیں گے. شفیع صاحب، کل ہی محبوبہ مفتی نے بتایا کہ ہم دہلی کی میٹنگ میں جائیں گے، مگر جو ہمارے لیڈران ہیں یا حریت کے یا پولیٹیکل لیڈر، وہاں پر اس پر بھی بات ہوگی کہ ان کو جلد سے جلد رہا کرے. آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ میں بھی یہ بات کرنے والا ہوں کہ ہمارے جتنی بھی پولیٹیکل لیڈر ہے، چاہے ہمارے بچے ہیں جیلوں میں ہیں ابھی، اس کو رہا کرنا چاہے. جیسے ویسے انجینئر رشید، وہ بھی ان نے بھی ہندوستان کا جھنڈا اٹھایا، آج وہ جیل میں بند ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اس نے ہندوستان کا جھنڈا نہیں اٹھایا؟ اس نے حلف نہیں اٹھایا؟ اس کو کیوں بند رکھا؟ آج 2 سال سے وہ بند ہے. اس کو بھی میں اپیل کرتا ہوں ہمارے پرائم منسٹر آف انڈیا سے اور ہوم منسٹر آف انڈیا سے، وہ ان کو رہا کیا جائے. جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہے جیلوں میں بند ہے یا ہمارے بچے بند ہے، ان کو رہا کیا جائے. ان کی یہاں جموں کشمیر میں اور خوشحالی پیدا ہو جائیں گے. شفیع صاحب، آپ کا جو یہ غلام نبی آزاد صاحب ہے وہ بھی کل کی جو میٹنگ ہے اس میں ہوگا، کیا آپ نے اس سے کچھ بات کی ہے؟ کیونکہ کشمیر کے لیڈر ابھی بھی بند ہیں. میں آپ کے مادھیم سے میں نے یہ اس کو ریکویسٹ کیا، میں نہیں بتاؤں گا جھوٹ. میں نے بات کیا آزاد صاحب سے، میر صاحب سے، میں نے آپ کے مادھیم سے کہ یہ آواز ان تک پہنچنا چاہیے آزاد صاحب کے پاس اور سونیا جی اور راہل گاندھی جی سے کہ یہ کل یہ بات اٹھانا ہے. جموں کشمیر اگر ہمارا تباہ ہو گیا، یہ ہم نے جموں کشمیر کے لوگوں نے اتنا گناہ کون سا کیا ہے؟
ہم جموں کشمیر کے لیے کام کریں گے, ہم غریب جنتا کے لیے کام کریں گے. میرا میسیج ہے پورے جموں کشمیر کے لوگوں کو, میرے لیے صرف دعا کرو. انشاءاللہ جب تک جموں کشمیر دھرتی پر ببر شیر زندہ ہے تب تک آواز اٹھاتے رہیں گے. یہ آواز کبھی جموں کشمیر میں دبانے نہیں دیں گے. میرا آواز تبھی بند ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ میرا آواز بند کرے. شفیع صاحب کل ہی طارق حامد نے یہ بھی بتایا کہ ہم کو دستخط کرنے کے لیے دہلی نہیں جانا ہے, ہم کو جموں کشمیر پہ جو 370 اور 35 ہے اسی پر بات کرنی ہے وہاں پر. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں جس نے یہ بات کیا, ایشو طارق حامد صاحب ہے یا چاہے محبوبہ مفتی صاحب یا فاروق اللہ صاحب, جو بھی اس پہ بات کریں گے میں ان کو دل کی عمری گہرائی سے میں مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ ان کا جموں کشمیر کا درد جو اس پہ بات نہیں کریں گے میں دیکھوں گا وہ کل کیا ڈھونڈے گا. وہ ووٹ مانگنے کے آئے تبھی میں ان کو جواب دوں گا. شفیع صاحب آج تک بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز آئی, نیشنل کانفرنس کی بات کریں, PDP کی بات کریں, BJP کی بات کریں, کانگریس کی بات کریں, ہر کسی پولیٹیشین کی بات, پارٹیز کی بات کریں. آرٹیکل 370 یا آرٹیکل 35A جب کشمیر سے ایبروگیٹ ہوا تو اس کے بعد کسی پارٹی نے اس پہ کھل کے بات نہیں کی. کسی پارٹی نے خالی آج تک یہی بولا گیا, لوگوں کے منہ میں خالی یہی ٹافی رکھی گئی کہ آرٹیکل 370 کو واپس لائیں گے, ہم نے اس کے لیے کیس بھی فائل کیا ہے. تو مگر آج تک کچھ نہیں ہوا. کل دلی کا ایک انویٹیشن آیا, بہت ساری پارٹیز نے اس میں ناراضگی بھی جتائی کہ فون پہ ہی انویٹیشن کیوں ملا, ہمیں ایسے انویٹیشن کیوں نہیں ملا. رول چلا سوشل میڈیا پہ, بٹ آج تک اگر کانگریس کی بات کریں, آپ کانگریس کے ایک لیڈر ہیں, کانگریس نے آج تک کیا کیا جموں کشمیر کے لیے؟ کیوں نہیں, آزاد صاحب نے بہت ہی کچھ کیا. کانگریس پارٹی نے پورے بھارت کو سوئی سے جہاز تک دیا ہے. جب بھاجپا سرکار آئی انہوں نے پورے ملک کو دکھ کے سوا کچھ نہیں دیا. کیا دیا ہے مجھے بتاؤ. جب بھاجپا سرکار آئی تب سے جموں کشمیر کے لوگوں کو دکھ کے بغیر کچھ نہیں ملا ہے. ہمارا کانگریس پارٹی نے بہت ہی کچھ کیا, کیوں نہیں کیا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کون سا جو یہاں کی پارٹیز ابھی باہر گئی, کون سے مدعے وہ رکھیں گے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ PM نریندر مودی کون سے مدعے سامنے رکھیں گے اور کن مدعوں پہ زیادہ بات ہوگی؟ وہ تو میں جناب بتاؤں گا, وہ کل ہی پتہ چل جائے گا. جب وہ جائیں گے وہاں بات کریں گے وہ کل ہی پتہ چل جائے گا. تو انشاءاللہ دوسری دن پرسوں میرا دوسرا پریس کانفرنس رہیں گے. انشاءاللہ اگر کوئی گڑبڑ ہو رہا ہے انشاءاللہ میں نے قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کا, میں روڈوں پر نکلوں گا, اکیلے نکلوں گا. طارق حامد صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اگر جو کل میٹنگ ہوئی اگر اس میں کشمیر کا مسئلہ ہوگا تو ہم ہاں کریں گے, اگر کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے ہم زور سے نہ کریں گے. اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں ویلکم کرتا ہوں اس طارق حامد صاحب کو, میں نے ان کو سلام کرتا ہوں اس بات پر, مگر یہ بات پر عمل کرنا چاہے. جو کل جائیں گے ادھر وہ بات کرنا چاہیے. ڈرنا کسی کو نہیں, ڈرنا صرف اللہ تعالیٰ کو جس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. شفیع صاحب لاسٹ سوال رہیں گا آپ کا. پرسوں ایک ویڈیو آپ کا وائرل ہوا ہے جس کو کچھ جوانوں نے روسٹر بنایا گیا, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. میں بار بار جموں کشمیر کے یوتھ کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ ڈرگس کی طرف باز آ جاؤ. کسی بچے نے, وہ بھی ہمارے بچے جس نے یہ روسٹر بنایا, انہوں نے کہا کہ بچوں کو ڈرگس کرو, تو چلو اس کو اللہ تعالیٰ وہ خود سزا دے گا, تو وہ بھی ہمارا بچہ ہے. صاحب کل کا دن عام ہے جموں کشمیر کے لیے کیونکہ آل پارٹی میٹنگ وزیر اعظم نریندر مودی نے اور اس کے ساتھ ہوم منسٹر جو امت شاہ ہے وہ بھی ہوگا. کیا آپ کو لگتا ہے 370 اور 35A پر بات کرنی چاہیے؟ میں وہی بول رہا ہوں 35A, سب سے پہلے 35A 370 پر بات کرنا چاہیے. پھر بعد میں کیا کرنا ہے, روڈوں کی سڑکوں کی وہ بعد میں بھی مل جائیں گے. جو ہمارا حق تھا 70 سال وہ ملنا چاہیے, ہمارا حق ملنا چاہیے. آپ کیا لاسٹ میں یوتھ کو کیا میسج دیں گے؟ میرا میسج یہی ہے پورے جموں کشمیر کے یوتھ سے کہ صرف پڑھائی کی طرف دھیان دے دو, بزنس کی طرف دھیان دے دو, اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا مانگوں گا جو ہمارے بچے ہیں. میں کل جاؤں گا انشاءاللہ, میں نے پروگرام بنایا, کل میں جاؤں گا درگاہ حضرت بل. میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا خاص کر جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اور مقدم صاحب, دستگیر صاحب, جتنی بھی زیارت گاہ ہے کل یہاں کشمیر میں, انشاءاللہ میں کل جاؤں گا
अल्लाह ताला से वहाँ दुआ मांगूंगा। पहले जम्मू कश्मीर को लोगों को सुकून चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए, तो वही हमको चाहिए। तो इंशाल्लाह मैंने कल ये प्रोग्राम आपको अब कोविड की महामारी बहुत कम हुई है, रिकवरी रेट बढ़ती हुई, क्या आपको लगता है अब अस्तानिया आलिया को जो है एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा, उनको रीओपन करना चाहिए? इंशाल्लाह ये तो पहले अल्लाह ताला का करिश्मा है कि ये कोरोना महामारी दूर कम होगी, और उसके बाद जो मैं दरगाह हजरत बल में गया था, आप भी मेरे साथ थे, वहाँ तो दुआ मांगी, दूसरी दिन यहाँ कोरोना महामारी कम हो रही, अल्लाह ताला से मैंने दुआ मांगी है, वो तो अल्लाह ताला ने कबूल किया वो दुआ। इसीलिए कल भी मैं और जाऊँगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं दुआ मांगूंगा वहाँ। तो शबीर साहब लास्ट में शायर कुछ नहीं, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरा स्टैंड यही रहेगा मरते दम तक, कभी बुझ नहीं सकते मेरे जुनून की मशल, मैंने जुल्म मिटाने की कसम खाई है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।